السلام علیکم۔ پاکستان کے 11ویں آرمی چیف لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر کی پروفائل کے ساتھ بے نقاب نیوز پر میں ہوں عدیل مرزا۔ لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر کون ہے، کہاں کہاں تعینات رہے، آئیے جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ جنرل قمر جاوید باجوہ کی ریٹائرمنٹ کے بعد طاقتور فوج کی قیادت کون کرے گا؟ اس حوالے سے چند ہفتوں سے جاری شدید قیاس آرائیوں کا خاتمہ اس وقت ہو گیا جب آپریشنل تجربے اور انٹیلیجنس مہارت سے بھرپور کیریئر کے حامل سپاہی جنرل عاصم منیر کو ملک کا 11واں آرمی چیف مقرر کر دیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی کابینہ نے اجلاس میں صدر عارف علوی کو تقرریوں کی تجویز دی تھی، جو انہوں نے فوری طور پر اس پر دستخط کر دیے۔ ابتدائی طور پر یہ قیاس کیا جا رہا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے تحفظات کی وجہ سے صدر عارف علوی وزیر اعظم سے سمری پر نظر ثانی کے لیے اسے واپس بھیج سکتے ہیں، لیکن یہ عمل بغیر کسی تاخیر کے اپنے اختتام کو پہنچا۔ صدر عارف علوی نے لاہور کا ایک مختصر دورہ کیا، جہاں انہوں نے پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان سے 45 منٹ کی ایک ملاقات بھی کی، لیکن اس کے وہ فوراً بعد واپس دارالحکومت چلے گئے۔ تاہم یہ بات اب تک غیر واضح ہے کہ آخر پی ٹی آئی کے موقف کی تبدیلی کی وجہ کیا ہے، اور اس معاملے پر عمران خان کی جانب سے محاذ آرائی کا راستہ نہ اپنانے کے فیصلے نے بہت سے مبصرین کو حیران کر دیا۔ اگرچہ عمران خان کا تقرری میں کوئی کردار نہیں تھا، لیکن ابتدائی طور پر یہ خطرات ضرور لاحق تھے کہ وہ فیصلوں کو چیلنج کر کے اسے متنازع بنا سکتے ہیں۔ جنرل عاصم منیر جنرل قمر جاوید باجوہ کی جگہ لیں گے، جو 29 نومبر کو ریٹائر ہو رہے ہیں۔ اگرچہ یہ ترقی اور تقرری کمان سنبھالنے کی تاریخ 27 نومبر ہے، جنرل عاصم منیر کی ریٹائرمنٹ کی تاریخ بھی 27 نومبر ہے۔ اس حوالے سے اگلے چند دن بہت عام ہوں گے، کیونکہ ملک میں اس وقت 4 4 سٹار جنرل موجود ہیں۔ اپنی ترقی اور نئی تقرری کے نوٹیفیکیشن کے فوراً بعد جنرل عاصم منیر اور جنرل اسائر شمشاد مرزا نے وزیر اعظم شہباز شریف اور صدر عارف علوی سے ملاقاتیں کی۔ وزیر اعظم کے دفتر کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف نے جنرل عاصم منیر کی پیشہ ورانہ مہارت اور حب الوطنی کی تعریف کی اور امید ظاہر کی کہ مسلح افواج ان کی پیشہ ورانہ مہارت سے مستفید ہوں گی۔ کابینہ کے اجلاس کے بعد میڈیا میں قیاس آرائیاں جاری تھیں کہ جنرل عاصم منیر کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے سروسز چیفز کی تقرری سے متعلق قوانین میں تبدیلی کی جائے گی، تاہم کابینہ کے ایک ذرائع نے بعد میں اس خیال کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ ان کا تقرر موجودہ ضوابط کے تحت کیا گیا ہے۔ جنرل عاصم منیر ایک ایسے موقع پر پاک فوج کے سربراہ کا عہدہ سنبھالیں گے جب ملک میں شدید سیاسی کشمکش جاری ہے۔ ان کے پیشرو جنرل قمر جاوید باجوہ نے اس طرف چند دن قبل اشارہ بھی کیا تھا۔ لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر اس وقت سب سے سینئر ترین جنرل ہیں۔ انہیں ستمبر 2018 میں 3 سٹار جنرل کے عہدے پر ترقی دی گئی تھی، لیکن انہوں نے 2 ماہ بعد چارج سنبھالا تھا، جس کے نتیجے میں لیفٹیننٹ جنرل کے طور پر ان کا 4 سالہ ٹینیور 27 نومبر کو اس وقت ختم ہو جائے گا جب موجودہ چیف آف آرمی سٹاف اور چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی اپنی فوج کی وردی اتار رہے ہوں گے۔ نئے آرمی چیف لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر ایک بہترین افسر ہیں۔ وہ منگلا میں آفیسرز ٹریننگ سکول پروگرام کے ذریعے سروس میں شامل ہوئے اور فرنٹیئر فورس ریجمنٹ میں کمیشن حاصل کیا۔ وہ اس وقت سے موجودہ چیف آف آرمی سٹاف کے قریبی ساتھی رہے ہیں، جب سے انہوں نے جنرل قمر جاوید باجوہ کے ماتحت بریگیڈیئر کے طور پر فورس کمانڈ ناردرن ایریا میں فوجیوں کی کمان سنبھالی تھی، جہاں اس وقت جنرل قمر جاوید باجوہ کمانڈر 10 کور تھے۔ بعد ازاں انہیں 2017 کے اوائل سے ڈی جی ملٹری انٹیلیجنس مقرر کیا گیا اور اگلے سال اکتوبر میں ISI کا سربراہ بنا دیا گیا۔ GHQ میں کوارٹر ماسٹر جنرل کے طور پر منتقلی سے قبل انہیں گوجرانوالا کور کمانڈر کے طور پر تعینات کیا گیا تھا، جہاں اس عہدے پر وہ 2 سال تک فائز رہے۔